کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کتاب کھولتے ہیں اور وہ کتاب آپ کا دل کھول دیتی ہے۔ ایک اجنبی لفظ، ایک جملہ، ایک کردار، اور آپ کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ محبت صرف ایک جذبہ نہیں، ایک روحانی بیداری ہے؟ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو زندگی کی چہل پہل میں خود کو کھو چکا ہو، جو باہر سے کامیاب مگر اندر سے خالی ہو۔ ایلا روبنسٹائن ایک عام سی گھریلو عورت، شوہر اور 3 بچوں کی ماں، جو بظاہر خوشحال ہے مگر دل میں گہرے سناٹے لیے پھرتی ہے۔ پھر ایک دن اسے ایک صوفیانہ کتاب ملتی ہے جس میں شمس تبریزی اور مولانا رومی کی داستان رقم ہے۔ یہ کتاب صرف الفاظ نہیں، آئینہ بن جاتی ہے، اور یوں ایلا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ محبت کی تلاش، خود کی شناخت اور سچائی کی پہچان۔ ایلا کی زندگی پرسکون تھی مگر جذبات سے خالی۔ اس کے شوہر کا اس سے فاصلہ بڑھ چکا تھا، بچے اپنی دنیا میں مگن اور وہ خود میں۔ ایک ایسی بیوی جو صرف نبھا رہی تھی، جی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک پبلشنگ ہاؤس کے لیے کتابیں ریویو کرنے کا کام کرنے لگی، بس تاکہ کچھ وقت گزر جائے۔ تبھی ایک دن اس کے ہاتھ ایک صوفیانہ داستان آتی ہے، ایک ناول ترک درویش شمس تبریزی اور عالم فکر کے شاعر مولانا جلال الدین رومی کے ملاقاتوں پر مبنی تھا۔ اس کہانی کے مصنف کا نام عزیز زہرا تھا۔ ایلا جیسے جیسے عزیز زہرا کی کتاب پڑھتی گئی، ویسے ویسے اسے محسوس ہوا کہ یہ صرف مولانا رومی اور شمس تبریزی کی کہانی نہیں، بلکہ اس کی اپنی روح کی صدا ہے۔ شمس کا ہر اصول، ہر حرف ایلا کے اندر چھپی پیاس کو بیدار کرتا گیا۔ ایلا کو احساس ہوا کہ وہ زندگی کو روک رہی ہے، جمود میں جی رہی ہے اور خود کو کھو چکی ہے۔ ایلا نے خود سے سوال کرنا شروع کیا، کیا میں صرف ایک بیوی ہوں؟ صرف ایک ماں؟ میری اپنی شناخت کہاں گئی؟ اور پھر اس نے جواب تلاش کرنا شروع کیا، باہر نہیں بلکہ اپنے اندر۔ اور یہ کتاب بن گئی ایک دروازہ ایلا کے لیے، اپنے دل میں جھانکنے کا، اپنے سوالوں کا سامنا کرنے کا۔ کتاب کی ہر سطر میں ایلا خود کو دیکھتی ہے۔ جب وہ شمس کو پڑھتی ہے جو کہتا ہے کہ ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ خدا صرف مسجد میں نہیں بلکہ دل کی خاموشیوں میں رہتا ہے، تو وہ چونک جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، کیا واقعی؟ کیا وہ سب جو بچپن سے سیکھا وہی مکمل سچ تھا، یا کوئی اور راہ بھی ہے؟ اور پھر رومی کو وہ شمس کی رفاقت میں دیکھتی ہے، وہ رومی جو پہلے قاضی تھا، عالم تھا، دنیاوی علم کا ماہر تھا، وہی رومی شمس کے لمس سے شاعر دل بن گیا۔ یہ تعلق شمس اور رومی کا صرف 2 افراد کا نہیں، یہ روح اور رب کے درمیان بے قراری، تلاش اور فنا کی علامت ہے۔ ایلا حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے یہ روحانی اصول اس کی اپنی زندگی پر بھی لاگو ہو رہے ہیں۔ کتاب کے 40 اصول، محبت کے اصول، ایلا کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ ہر اصول کے بعد خود سے سوال کرتی ہے، کیا میں خود کو جانتی ہوں؟ کیا میرے فیصلے خوف پر مبنی ہیں یا محبت پر؟ کیا میں جیتے جی مر چکی ہوں؟
ایلا کا شوہر جو اب اس سے دور ہو چکا ہے، شاید کسی اور کی طرف مائل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ رہ کر بھی ایلا تنہا ہے۔ بچوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ خود کو مکمل عورت محسوس نہیں کرتی۔ اب وہ عزیز زہرا سے ای میل کے ذریعے رابطے میں آتی ہے۔ ان کی بات چیت صرف کتاب تک نہیں رہتی، دل تک جاتی ہے۔ ایلا کا دل بدلنے لگتا ہے، اس کا انداز نظر بدلنے لگتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر سچائی کو جاننا ہے تو اسے صرف پڑھنا نہیں، جینا ہوگا، اور وہ نکل پڑتی ہے اپنے دل کے راستے پر۔ ایلا کا دل اور دماغ لڑتے ہیں۔ شوہر چھوڑنے کو کہتا ہے کہ یہ صرف جذباتی بھٹکاؤ ہے، لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ یہی تو اصل زندگی ہے۔ وہ ماں ہے، بیوی ہے، مگر اب ایک انسان بھی ہے۔ دوسری طرف کہانی میں رومی کی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ شمس کی روحانی تربیت اسے دنیا کے عشق سے نکال کر خدا کے عشق میں لے جاتی ہے۔ ایلا ان دونوں کہانیوں کو ایک ساتھ جیتی ہے۔ رومی کے الفاظ، شمس کے اصول، عزیز کے جملے، سب اس کے اندر بیداری پیدا کرتے ہیں، اور آخر کار ایلا خود کو آزاد کرتی ہے، خوف سے، جھوٹ سے، سمجھوتوں سے، اور اپنے سچ کے راستے پر چل پڑتی ہے، شاید تکلیف کے ساتھ مگر مکمل ہو کر۔ The 40 Rules of Love کوئی عام محبت کی کہانی نہیں، یہ خود شناسی کی جستجو ہے۔ وہ محبت جو خود کو پہچاننے کی تحریک دے، وہی حقیقی عشق ہے۔ جو شمس نے رومی کو سکھایا، وہی اب ایلا کو سکھایا جا رہا۔ ایلا نے اپنی زندگی کے سوالات کے جواب صرف کتاب میں نہیں بلکہ شمس کے اصولوں میں پائے۔ اسے سمجھ آیا کہ محبت کوئی وعدہ نہیں، ایک کیفیت ہے۔ سچائی کبھی رشتوں سے نہیں ڈرتی۔ اگر تمہارا دل جاگے تو پوری کائنات تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ ایلا نے اپنا دل کھول دیا، اپنی ماضی کے خوف، مستقبل کی الجھنیں اور موجودہ گھٹن سب چھوڑ دی۔ اس نے خود سے جڑنا سیکھا۔ وہ عورت جو کبھی ڈری ڈری سی تھی، اب روحانی شعور کی راہ پر چل پڑی۔ ایلا کی کہانی اصل میں اس ہر انسان کی کہانی ہے جو کبھی نہ کبھی یہ سوال کرتا ہے، کیا یہی زندگی ہے؟ اور جب یہ سوال دل سے نکلتا ہے تو جواب شمس تبریزی جیسے استادوں کے ذریعے آتا ہے۔ The 40 Rules of Love ہمیں صرف عشق سکھاتی ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ خود سے محبت کرنا، اپنی روح کو پہچاننا اور سچائی سے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ محبت وہ روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو جگا دیتی ہے، مگر اس کی قیمت ہے اپنی انا، اپنے جھوٹ، اپنے ماضی کو خیر بات کہنا۔ ایلا نے وہی کیا۔ شمس تبریزی، مولانا رومی اور ایلا، یہ تینوں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ محبت سب کچھ نہیں، مگر جب سچی ہو تو باقی سب فضول لگنے لگتا ہے۔